بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اتر سکتے مگر تیرے رب کے امر سے. لہو ما بین ایدینا، واسطے اسی کے ہے جو ہمارے آگے ہے. وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان میں ہے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے رب تیرا چھوڑنے والا. رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. فاعبدہ، پس اسی ہی کی عبادت کر. واصطبر لعبادتہ، اور ہمیشگی کر اس کی عبادت پر. حل تعلم لہ سمیہ، کیا جانتا ہے تو واسطے اس کے سمیًّا کوئی ہم نام. وما نتنزل الا بامر ربک، اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق شبہات کا جواب تھا، اور آخر میں اجمالی طور پر سب کا عجز، انکساری اور محتاجی کو ذکر کیا. من ذریت آدم، یہ سب کے سب آدم کی اولاد سے تھے اور اپنے وجود میں بھی محتاج تھے. اس کے بعد دعوت الانبیاء پر شبو کہ سب انبیاء نے مسئلہ توحید کی دعوت دی، تو شرک کیسے آیا اس کا جواب دیا. فخلف من بعدہم خلف، یہ مضمون یہاں مکمل ہوا. وما نتنزل سے ملائکہ کے متعلق مشرکین کا گمان تھا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، اور ان کو تصرف اور اختیارات عطا ہوتے ہیں. آج بھی مشرکین کا یہی نظریہ ہے، اس لیے وہ فرشتوں کی پکار بھی کرتے ہیں. وما نتنزل سے اجز الملائکہ، فرشتوں کی لاچارگی کا ذکر ہے، اور حاصل یہ ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کر سکتے. وما نتنزل، اور نہیں اترتے ہم. یہ جبریل کی زبان پر اجز الملائکہ کا اظہار ہے کہ ہم اتر نہیں سکتے الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے. یعنی تکویناً تشریعاً ہم حکم کے پابند ہیں. ایک مکان سے دوسرے مکان تک یا جس زمانہ میں چاہیں اپنی مرضی سے اتر ہی نہیں سکتے. اس کا شان نزول آپ کے پاس لکھا ہے، لیکن ایک شان نزول ہے، ایک سیاق ہے. شان نزول میں تو جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کیا چیز ہے کہ آپ نے روکا ہے
کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے؟ فنزلت، یہ آیت نازل ہوئی، ما نتنزل الا بامر ربک، یہ بخاری شریف ہے 4731 رقم۔ یہ جو ما یمنعک ان تزورنا، یہ سیاق کے مطابق ہے۔ سیاق میں مشکلات کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حالات کی مشکلات میں آپ کی یہ تمنا ہوتی کہ جبریل زیادہ آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغامات کی روشنی میں آگے چلا جائے، تو یہ ایک اشتیاق تھا۔ جبریل سے جب آپ نے فرمایا تو جبریل نے عرض کی کہ یہ ہمارے بس کا معاملہ نہیں، ہم اللہ کے امر کے بغیر نیچے اتر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں کیا سبق دیا کہ جبریل مامور ہے وحی پر، لیکن وحی کا ایک کلمہ بھی جبریل کے اختیار میں نہیں ہے، اور کلمہ لے کر نیچے اترنا یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تعمیلی ہیں، ہواؤں پر، بارش پر، اور اسی طریقہ سے موت پر، تو یہ تعمیلی ڈیوٹیاں ہیں جن میں اسرائیل کو ایک مچھر کی روح قبض کرنے کا بھی تصرف عطا نہیں ہوا۔ جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کی تعمیل ان کے ذمہ ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، قتادہ، اکرمہ، ضحاک، مقاتل، قلبی، احتبس جبریل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین سألہ قومہ عن قصۃ اصحاب الکہف بذل کرنین والروح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوال ہوا، وَلَمْ يَدْرِ مَا يُجِيبُهُمْ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں، رجاء ان یاتیہ جبریل بجواب، تو آپ اس امید سے کہ جبریل آئے گا بجواب ما سألہ عنہ، جو انہوں نے آپ سے سوال کیا، اس انتظار میں۔ یہ ضروری نہیں ہے یہاں کوئی انتظار ہو، جیسے بخاری میں اشارہ موجود ہے کہ ما یمنعک ان تزورنا میں، کہ حضرت کا یہ تمنا تھی کہ جبریل اللہ کے پیغامات زیادہ سے زیادہ لائے اور بار بار آئے، جس میں تسلی کا سامان تھا، تو اس کے ذیل میں یہ سوال بھی درج ہے، صرف سوال مقصد نہیں۔ آگے لہو ما بین ایدینا، لہو کے نیچے لکھا ہے ملکن و علمن، ہمارا اختیار بھی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ لہو ما بینا، واسطے اسی کے ہے، ما بین ایدینا مستقبل وما خلفنا، اور جو ماضی ہے گزر گیا، اور جو آگے جگہ ہے پیچھے جگہ ہے، یہ جگہ زمان دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دو توجیہ ہیں۔ تو ملک کے اعتبار سے بھی نہ مکان پہ ہمارا تصرف نہ ہم جانتے ہیں، ملکن بھی اللہ تعالی ہی متصرف ہے، علمن بھی اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ وما نحن فی من الاماکن والازمنہ، حاشیہ دیکھیں، ہوا ما نحن فی من الاماکن والازمنہ، وہ جس میں ہم رہتے ہیں، ما بین ایدینا جگہ زمانہ، ولا ینتقل من مکان الی مکان، نہ ہم مکانی انتقال کر سکتے ہیں، ولا نتنزل فی زمان دون زمان،
اور نہ ہم زمانے کے اعتبار سے اپنی مرضی سے اتر سکتے ہیں الا بامرہ و مشیتہ، مگر اللہ کے امر اور اس کی مشیت سے. لہو ما بین ایدینا ما قدامنا من الزمان المستقبل وما خلفنا من الزمان الماضی، یعنی ما کان ما یکون میں متصرف بھی اللہ اور عالم بھی اللہ. وما بین ذالک المذکور من الزمان الحال، اور ما بین ذالک سے مراد ہے زمان حال. المراد انہ تعالی المالک لکل ذالک فلا ننتقل من مکان الی مکان ولا نتنزل فی زمان دون زمان الا باذنہ روح المعانی. حاصل کیا نکلا کہ لام اختصاص کا ہے اور لہو کی تقدیم حصر کے لیے ہے، اور یا فرشتوں کا عز ظاہر کرنا مقصود ہے، علمن بھی ملکن بھی. تو مطلب کیا ہے کہ اس جہان میں اور اس زمان میں، چاہے وہ زمان ماضی استقبال حال ہو، اس میں نہ ہمارا اختیار ہے نہ ہم جمیع ما کان ما یکون کو جانتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھنا، فرشتے بھی غیب دان بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، دونوں مسئلے آ گئے. وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے رب تیرا نسین. نسین کہ ایک معنی ہوتا ہے بھولنے والا، لیکن اوپر لازم معنی لکھا ہے تارک لک، نہیں ہے تجھے چھوڑنے والا. وہی میں تاخیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالی تجھے چھوڑ دے گا. اور ربوں کا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان عظمت بھی ہے، ضمیر کی طرف رب کی اضافت، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ رب ہے. رب چھوڑتا نہیں، تربیت ہوتی ہے شیئن فشیئن. جیسے کائنات تکوینی کی تربیت ہو رہی ہے، اسی طرح روحانی وہی بھی تدریجن تربیتن اس کا نزول ہے. ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا ما کان ربو کا میں نبی کریم علیہ السلام کی تسلی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ اس بات پہ تسلی رکھیں. رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وہ صرف تیرا رب بھی نہیں، آسمان و زمین کا رب ہے، اور ما بینہما کا بھی رب ہے. اس میں دو قول ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے. بعض نے کہا یہ بھی کلام جبریلی ہے، وما نتنزل الا بامر ربک. اس کو آپ بول سکتے ہیں تلقین جبریلی. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تضمین فی الکلام ہے. تضمین فی الکلام کا مطلب ہے کہ جبریل کے کلام کی تکمیل میں ادخال الہی ہے. جبریل کے کلام کی تکمیل میں، جبریل کا ما کان ربک نسیہ پر کلام ختم ہو گیا، اسی کلام کی تکمیل اللہ تعالی کے فرمان میں آ گئی رب السماوات والارض. رب کا معنی متصرف بھی ہے، رب کا معنی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی، خالق بھی. اس لیے لکھا ہے خالق ذالک و مدبرہ والحاکم فیہ. اللہ ہی خالق ہے، مدبر ہے آسمان و زمین ما بینہما میں، اور والحاکم فیہ، اور وہ اکیلے اس میں حاکم ہے.
والمتصرف الذی لا مؤکب لحکمہ، ایسا متصرف جس کے حکم کا تعاقب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کے حکم کو پھیرنے والا نہیں، تو یہ ہے رب۔ رب کا معنی ذہن میں رکھنا، فاتحہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رب کا معنی حاکم بھی، حاکم ہے آسمانوں زمین کا اور ما بینہما کا، حقیقی حاکم اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حاکم حقیقی سمجھنا اور اللہ کے مقابل اس کا حکم ماننا، یہ اس کو رب کہنے کے مترادف ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ ہے شرک فی الحاکمیت کی نفی، اور یہ شرک اس دور میں عروج پر ہے۔ شرک فی الحکم، اللہ تعالی کے حکم کے مقابل کسی کا حکم ماننا، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ روایت ہو، جو اللہ تعالی کے سوا کسی کو حاکم حقیقی مان کر اس کی اطاعت کر رہا ہے، نظام یا دین کے کسی شعبہ میں بھی، تو اس کو وہ رب کہہ رہا ہے، لفظاً رب نہ کہے۔ یہ بھی ایک، اس کو بند کر، لفظاً رب نہ کہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کا مشرک بھی لفظاً معبود نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے باوجود معاملہ معبودیت والا کر رہا ہے۔ یہود نصارہ اپنے مولویوں کو لفظاً رب نہیں کہتے تھے، اسی لیے حضرت عدی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں کہتے، قرآن نے کیوں ارباب کہا؟ تو معاملہ کرتے تھے رب کے ساتھ جو معاملہ ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، بات ہوتا ہے حقائق اور معانی کی۔ اگر وہی معاملہ جو رب کے ساتھ کرنا ہے مخلوق کے ساتھ کرو اور مخلوق کو بندہ کہہ کر کرو گے، تب بھی آپ نے اس کو رب بنایا ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں ہم انہیں رب نہیں مانتے، سیاسی لیڈروں کو، ہم تو انہیں اپنا قائد مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، جتنی مرضی تعویلیں کر لو، جب حاکم مان لیا اللہ کے مقابل تو تم نے اسے اللہ کے ہاں رب مانا ہے۔ چاہے تم 20 تعویلیں کر لو کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ نہیں کہتے، اور یہ آیت جو ہے یہ ذہن میں رہے، یہود نصارہ نہیں کہتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا یہ رب کہتی ہیں، حالانکہ وہ لفظ رب کا نہیں بولتے تھے مولویوں اور پیروں پر۔ تو اسی طرح متصرف جو اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب متصرف مان رہا ہے، تو وہ 100 دفعہ کہے جی ہم تو محبوب مانتے ہیں، ہم تو بندے مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، تو اس کے اس قول کا اعتبار نہیں، کیونکہ معاملہ کس کا کر رہا ہے؟ معبود والا۔ اور اس کے ساتھ جو اس کی تعظیم ہے وہ تعظیم معبود ہے، تو 1000 دفعہ کہے جی میں تو ان کو اللہ، یہ آج کے مشرک یہی کہتے ہیں ہم تو ان کو بندہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ قبروں پہ جانا اور ان سے درخواستیں کرنا اور عرس منانا یہ توحید کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ توحید کی۔ کیوں کہتا ہے توحید کی؟ اس لیے کہ اگر ہم انہیں معبود مانتے تو ان کی قبر کیوں بناتے؟ ہم نے ان کی قبر بنائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں معبود نہیں مانتے۔ یہ ہوتا ہے تناقض المشرکین۔ اس کو کہو ذرا نہ قبر نہ بناتے، نہ بابے کو چوک پر رکھتے، ہفتہ ایک تو انشاءاللہ معبودیت ظاہر ہو جاتی بابے کی۔ ہاں تو قبر تو تم نے مجبوراً بنائی،
لیکن موت پھر بھی نہیں مانی، پھر بھی پردہ فرما گئے۔ بزرگ زندگی میں تو زنانیاں پردہ کرتی تھی، اور مرنے کے بعد بزرگ نے بھی برقع کر لیا، پردہ کر لیا۔ رب السماوات والارض، اگر غور ہو تو آپ کے سارے مسائل توحید کے آگے رب بمعنی حاکم بھی آ گیا، رب بمعنی المتصرف بھی آ گیا، اور اس پہ رب بمعنی مدبر بھی آ گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو مدبر ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور یہ کیا کہتا ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ واہ مشرکہ، کیسا بہادر مشرک ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ ہاں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں۔ بغداد دیاں گلیاں جنت، سانو اور جنت دی لوڑ نہیں۔ کہتے ہیں ہمارا عبد القادر یہ قادر ہے، ہمیں کسی اور قادر کی ضرورت نہیں، اور بغداد کی گلیاں یہ ہمارے لیے جنت ہیں، ہمیں کسی دوسری جنت کی ضرورت ہی نہیں، ملے گے بھی نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو رب متصرف، رب مدبر، رب حاکم، یہ تینوں معنی یہاں آگے۔ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ او مشرکو، تمہارے معبودوں کے پلے کیا رہ گیا؟ آسمانوں کی تدبیریں، زمین کی، ما بینہما کی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں تمہارے معبودان باطلہ کا تصرف، تدبیر، حکومت چل رہی ہے؟ فاعبدہ، جب رب اللہ ہے اسی ہی کو پکار، فاعبدہ، اسی ہی کو پکار، وحدہ، ذات المسیر، وحدہ، اسی ہی کو پکار۔ یہ وحدہ فاعبدہ مقصود عبادت کا حکم نہیں ہے، مقصود ہے توحید فی العبادہ، اس لیے وحدہ اسی ہی کو پکار۔ فرماتے ہیں اس میں تضمین ہے معنی ثبات للعبادت فیما، جہاں دو معنی ہیں، دونوں مرادیں، ایک ہے کہ اسی ہی کی پکار پہ پکا رہے، اسی ہی کی پکار پہ ثابت قدم رہے، اور دوسرا یہ جو شدائد اور مشاق، سختیاں آ رہی ہیں تو آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، مصائب سے پریشان نہ ہونا، سختیوں سے پریشان نہ ہونا، مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی شان ہے، اور سختیوں میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا پکا رہے میرا پیغمبر، زور بڑا لگائیں گے توحید سے ہٹانے کے لیے، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ وَاصْطَبِرْ، وَاصْطَبِرْ، ایک ہوتا ہے وَاصْبِرْ، ایک ہے وَاصْطَبِرْ۔ آپ نے ضابطہ پڑھا ہوا ہے زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، جب لفظ بڑھ جائیں معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک ہے اصبر، ڈٹ کے رہے، ایک ہے اصطبر، معنی ہے خوب مضبوط ہو کے رہو، لے عبادت ہی، خالص اسی کی پکار پر، عبادت کا معنی پکار، اصبر علی توحید ہی، اسی کی توحید پر پکا رہے، زاد المسیر،
حل تعلم لہو سمیا، کیا جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہم نام، سمیًا اس کا ہم نام، یا سمی کا معنی ہم نام، ہم صفت، ہم شان، کوئی جانتا ہے اس جیسا، اس کا کوئی مثیل ہو، کوئی نظیر ہو، کوئی ہم نام ہو، کوئی ہم صفت ہو، یہ سمیًا یہ سب کو شامل ہے، اس کا ہم نام بھی کوئی نہیں، ہم صفت بھی کوئی نہیں، ہم شان بھی کوئی نہیں، اس لیے یہاں سمرقندی نے لکھا حل تعلم احدا یستحق ان یقال له خالق وقادر وعالم بما کان وبما یکون. یہ جملہ خاص کر قابل غور ہے، عالم بما کان وبما یکون، کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کو آپ خالق کہیں، قادر کہیں، عالم کہیں. آپ کے پاس میرا خیال نہیں آیا جی حاشیہ، خالق کہیں، لکھ لو. حل تعلم احدا یستحق ان یقال له خالق وقادر وعالم بما کان وبما یکون. ہے کوئی اس کا مستحق جس کو خالق کہا جائے اور ما کان ما یکون کا عالم کہا جائے؟ ما کان ما یکون کا یہ وہی لفظ ہیں جو بریلر بولتے ہیں، ما کانا و ما یکون. کوئی دوسرے کو کہا جائے ما کان ما یکون، اور یہ کہاں سے لیا سمرقندی نے؟ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا سے، جیسے میں نے کہا یہ ما کانا ما یکون ہے، اسی سے حل تعلم لہو سمیا اے نذیرن و مثلا او شبیہن، اس کی کوئی نذیر، اس کا کوئی مثل، اس کا کوئی شبیہ، یستحق مثل اسمہ الذی هو الرحمن، جو اس کے نام کا مستحق ہو وہی رحمان ہے. السمیع هو الشریک فی الاسم والظاہر ان یراد به ہاہنا الشریک فی اسم خاص قد عبر عنہ تعالی بذالک هو رب السماوات. رب السماوات میں کیا آیا؟ تدبیر، تصرف اور حاکمیت، تینوں چیزیں، کہ اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، حل تعلم کوئی مدبر نہیں، کوئی متصرف نہیں. ابو سعود مثلا کما جاء فی روایت جماعت عن ابن عباس و مجاہد و ابن جبیر و قتادہ اصلہ الشریک فی الاسم روح المعانی، یعنی مثلا اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کا کوئی مثل ہی نہیں. عن ابن عباس لیس احد یسمى الرحمن غیرہ تبارک و تعالی و تقدس اسمہ. از ابن کثیر حاصل یہ نکلا کہ ما کان ما یکون کا عالم کہلانے کا مستحق، مدبر متصرف کہلانے کا مستحق، حاکم حقیقی کہلانے کا مستحق اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. فیقول الانسان، جہاں حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے، یقول الانسان شکوائے، کہتا ہے انسان، اذا ما متو، آیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، لسوف اخرج
حیّن، البتہ نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، الانسان، یقول الانسان سے مراد کیا ہے؟ کافر انسان، اور لفظ انسان مطلق ذکر کیا، اور مطلق ذکر کرنے میں نکتہ ہے کہ اس کی بات قابل التفات ہی نہیں، قابل توجہ ہی نہیں، ایسی بک بک کی بات ہے، اس لیے مطلق ذکر کیا ہے، الانسان خاص نہیں کیا۔ الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، سورہ یاسین نکالیں آیت نمبر 78۔ کیا کہتا ہے؟ قال صفحہ 823، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، حالانکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی، قل فرما دیجئے، یحییھا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر خلق کو جاننے والا ہے کہ کون سا ذرہ ہڈیوں کا کہاں پڑا ہے، ڈھانچہ بکھرا ہوا، ذرات بکھرے ہوئے، سب کو اللہ جانتا ہے، اور وہی دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ آگے اس کے نظائر ذکر کیے تو فرمایا یہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا کون کیسے زندہ ہو کے اٹھوں گا، اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس انسان کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور کچھ چیز بھی نہیں تھا، ولم یک شیئا یعنی عدم سے وجود میں جو لا سکتا ہے پہلی مرتبہ، دوبارہ کوئی مشکل نہیں۔ فوربک، یہ تخویف اخروی ہے، بس قسم تیرے رب کی، لنحشرنہم، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو بھی، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، شیطانوں ان کے لیڈروں کو بھی، یہاں شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ ان کے لیڈران، ان کے قائدین کو بھی، ملا پیر لیڈر سب کو جمع کریں گے۔ فوربک، بس قسم تیرے رب کی، اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور تشریف کا بیان ہے۔ تیرے رب کی قسم میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، واستبر، آپ ڈٹے رہیں، تیرا رب قسم اٹھا رہا ہے، لنحشرنہم، ضرور ضرور ہم ان کو جمع کریں گے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو پریشان تو ہوتے تھے ان کی باتوں سے، ہیں آپ کے دل میں تھا بھی صحیح کہ یا اللہ ان کو رگڑا لگے، ہیں یہ بے ایمان ہر دن ابھر رہے ہیں اور ان کو ڈھیل کیوں دی گئی؟ وہ دوسرے مقام پہ ہے، لو انا اندی ما تستعجلون، اگر عذاب میرے بس میں ہوتا تو کب کا کڑکارا نکل جاتا، کب کا تمہارا کام پورا ہو جاتا، عذاب میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی ایک مشرک کو نہ چھوڑتا۔ کہتے ہیں جی نبی پاک نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی، یہ بھی ریونڈی دین آیا، آپ کسی کے خلاف، اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کے خطیب،
کہ طائف میں آپ کھڑے تھے، جبریل آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہاں خطیب 2 دفعہ سلوٹیں بدل کر یا اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جبریل پتھر مجھے لگے ہیں، تکلیف تجھے کیوں ہوئی ہے؟ اور یا اللہ ان کے پتھر برسانے کی بجائے ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ نرا جھوٹ ہے۔ یہ جتنے خطیب بیان کرتے ہیں یہ دروغ اور نرا خطیبانہ شوشہ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، وہ مسلم میں موجود ہے، مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو قوم نے زخمی کر دیا اور پتھروں سے مارا تو وہ نبی دعا کر رہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ طائف کی دعا نہیں ہے جو خطیبوں نے یہاں پر طائف پہ فٹ کی ہوئی ہے، بعض کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے طائف پر فٹ کر دی۔ تو خیر بہرحال یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ فرمایا میرے پیغمبر بچ نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ ان مشرکوں کے خلاف دعا نہیں کی، بخاری مسلم میں ہیں جو ریل و زکوان والے تھے اور جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا 70 قاریوں کو، تو ان کے خلاف آپ نے نماز کے اندر جس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ اور نام لے لے کر اللہم علیک بفلاں، اللہم علیک بفلاں، ایک ایک کا نام لے کر نماز کے اندر نام لے کر ان کے خلاف دعا کی۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ پیغمبر نے کبھی کس کے لیے دعا ہی بد دعا نہیں کی، بد دعا کا لفظ ویسے اچھا نہیں ہے، اس کے خلاف دعا نہیں کی، یہ کہاں سے نکل آیا ہے؟ فرمایا کہ لو انا ہندی ما تستعجلون، اگر میرے بس کا کھیل ہوتا اور عذاب کا، یہ ذرا آیت نکال بھی لو دیکھ بھی لو تاکہ ذہن واش ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے چسکا تقریریں بنانے کا، دو 255 صفحہ ہے بھائی۔ یہ پورا آیت میں یہی ہے، ما اندی ما تستعجلون بہ، عذاب میرے اختیار میں نہیں، ان الحکم الا للہ، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ آگے قل لو ان اندی ما تستعجلون بہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اگر یہ عذاب والا اختیار میرا ہوتا، اندی میرے سپرد ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، کب کا معاملہ پورا ہو جاتا، لآلقتکم عاجلا غضبا لربی، فوراً تمہیں اس کی سزا ملتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو پیغمبر کریم پریشان ہوتے تھے، اس لیے فرمایا فابا ربے کا، پس قسم تیرے رب کی، لنحشرنہم، یہ مار سے بچ نہیں سکتے، ضرور بالضرور ہم جمع کریں گے ان کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، شیطانوں سے مراد قائدین لیڈران ہیں، قائدین طاغوت،
لیڈران طاغوت، یہ سارے جمع ہوں گے، کوئی شریف ہو یا بدماش، کوئی پی ٹی ہو یا پی پی، یہ سارے پی ٹی پی پی والے جتنے بڑے بڑے، اور سارے امریکہ طاغوت دجال کے نمائندے، یہ سب کے سب، اور گدیوں والے پیر مولوی خطیب سب اس شیاطین میں داخل ہیں۔ کہیں اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو گیا، شیاطین آ گیا، وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ، پھر ہم حاضر کریں گے ان سب کو، ضرور بالضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے اردا گرد، جسیا گھٹنوں کے بل گرنے والے، جیسے مجرم ہوتا ہے مجرم، اور عدالت میں مجرم کا ضابطہ یہی تھا، قانون مجرم کو، آج تو انگریزی عدالتیں بن گئی ہے نا، یہ تو ان کے اپنے قانون ہے، پرانے جو مجرموں کی پیشی کا طریقہ ہوتا وہ کیا ہوتا، چوکڑی مار کر، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نہیں، جانتے ہو چوکڑی، کوئی پتہ نہیں، چوکڑی مارنے کا کوئی پتہ نہیں۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ گھٹنوں پہ وزن، سرین اوپر اور ہاتھ زمین پہ یوں ہیں، اور سرین زمین پہ نہیں ہوگی، صرف گھٹنے زمین پہ ہوں گے اور ہاتھ زمین پہ ہوں گے، اور یہ ہے جسیہ بیٹھنے کی صورت، جیسے مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، سامنے جہنم ہوگی، اور یہ ذلت کا منظر ہے، بیان مقصد بھی بیان اظہار ذلت ہے کہ ان کو ایسا ذلیل کیا جائے گا، سارے لیڈروں کو، اپنے مقتدیوں، عوام اور اپنے نعرے لگانے والوں کے سامنے سب کے سب گھٹنوں کے بل چوکڑے وہاں پڑے ہوں گے، جسیا جسا علی رکبتہ یجسو جسبن جسین فہو جاسن، کا معنی یہی ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ رونے والے تو روئیں گے بھی صحیح لیکن ہوں گے بھی گھٹنوں کے بل، ثم منظر دیکھو، جہنم سامنے ہے اور سارے مشرکین جہنم کے اردا گرد اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر کھینچ لیں گے ہم ان میں سے ہر شیعہ کو، من کل شیعۃ، یہ جہنم کے اردا گرد بیٹھنے والے شیعے ہوں گے، ہر شیعہ کو ہم کھینچ لیں گے۔ یہاں پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہ شیعہ کا مولوی تھا تاج الدین حیدری، جو بڑا بے ایمان شیطان تھا، تو وہاں پر مسئلہ چل پڑا، وہ زیادہ تر لوگ وہ دوسری کمپنی کے تھے، لیکن اس نے چیلنج کیا کہ میں شیعہ مذہب قرآن سے دکھاؤں گا کہ ہمارا ذکر قرآن میں، اور کوئی سنی دکھائے کہ سنی کا ذکر قرآن میں ہو۔ یہ ایک شیعہ کا مستقل مسئلہ ہے، ان کی کتاب ہے چہاردہ معصومین، اس میں بھی شروع میں اس نے ساری یہی بات کی کہ آدم سے دو فرقے بن گئے، ایک شیعہ وہ آدم تھے اور ایک شیطان ہے، تو آگے شیطان کے گروہ کے نام بدلتے رہے، ہر دور میں آدم اور آدم کے پیروکار وہ شیعہ رہے۔ ان من شیعتہ لابراہیم،
ان من شیعتہ، حضرت ابراہیم بھی اس نے کہا شیعہ تھا. خیر، تو انہوں نے مجھے کہا جی جواب دینا ہے، آپ آئیں. اور یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت ذہن خراب کر گیا آیات پڑھ کے. تو میں نے کہا میں آؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ اگر آپ برداشت کر سکیں تو سوچ لو، وہاں پر جب میں آؤں گا تو رعایت بالکل نہیں ہوگی، پھر آپ کا وضو ٹوٹ نہ جائے. خیر وہ بار بار کہتے ہیں نہیں جی آپ آئیں، آپ آئیں، آپ آئیں. میں نے کہا میں آؤں گا اور 3 گھنٹے تقریر کروں گا اسی لفظ شیعہ پر، اور 3 گھنٹوں میں آپ کوئی اور خطیب نہیں لا سکتے. جب میری تقریر ختم ہوگی دوسرا خطیب تب لے آنے. ایک اور خطیب صاحب بھی تھے، تو انہیں کہا ٹھیک ہے جی ہم تو چاہتے یہ ہیں، ورنہ وہ فلاں پارٹی والے فلاں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہے، یہ ٹھیک ہے. میں گیا، وہ ہے ویڈیو بھی نیٹ پہ بھی ہے. تو میں نے شروع میں ان کے بعد عقائد بیان کر کے یہاں سے شروع کیا کہ تم کہتے ہو جہاں شیعہ کا لفظ آیا اس سے مراد ہم میں نے کہا بچاؤ سارے شیعہ جہنم کے ارد گرد ہوں گے. یہ تمہارا طرز استدلال ہے کہ جہاں شیعہ کا لفظ آیا اس سے مراد تم ہو. ہم تو کہتے ہیں شیعہ کا معنی گروہ ہے، لیکن تم خاص مذہب لے رہے ہو. تو آؤ ثم لننزعن من کل شیعۃ، سارے شیعہ جہنم کے کنارے پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، پھر ہم نکالیں گے، کھینچ لیں گے ہر شیعہ سے جو بڑا حرامی ہوگا اس کو ہم کھینچیں گے، جو بڑا شیطان ذاکر ہوگا اس کو ہم پہلے کھینچیں گے. خیر کچھ تقریر ہوئی، ابھی گھنٹہ نہیں ہوا تھا کہ ان کا بیچارے کے پاؤں کانپنے لگ گئے اور فوراً خطیب کی منت کی جی آپ آئیں. یہ تو بس ہی نہیں کر رہا اور پورا ابھی جنگ بن جائے گی ماحول میں. یہ سارے شیعہ ہیں ادھر اور اس کا ایریا ہے سسرال ایریا. تو خیر وہاں وہ خطیب تو آ گیا، خطیب کو بھی میں نے ساتھ بٹھا دیا. میں نے کہا بات تو پوری ہوگی. تو یہ بلا لیتے ہیں لیکن پھر پہچانا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہو بھی مقابلہ اور ہو بھی میٹھی میٹھی تقریر. ہاں میدان جنگ میں بھی عطر پیش کر دو اور کوئی کعوہ شبہ پیش کر دو. من کل شیعۃ، شیعہ کا معنی فرقہ. اگر شیعہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ہمیں بارے میں ہے. من کل شیعۃ، شیعہ کا معنی نیچے لکھا ہے الشیعۃ الجماعت، شیعہ جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں المرتبطۃ بمذہب، جو کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہو. ابو الاحوص کہتے ہیں خیال کرنا کہ یہ لننزعن ہم کھینچیں گے. کہتے ہیں یبدأ بالاکابر، کس سے شروع کرے گا؟ اکابر سے. اکابر کا نمبر پہلے ہوگا فل اکابر، اکابر فل اکابر. دیکھ رہے ہو اوپر حاشیہ، حاشیہ حاشیہ دیکھو صحیح. الاکابر فل اکابر جرمن ہیں، یہ جو اکابر مجرمین ہوں گے. اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں، یہ البار المحیط ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلوں کو روک دیا جائے گا تاکہ پچھلے بھی آ جائیں. حتی اذا تکاملت العدت، جب مشرکوں کی عدت پوری ہو جائے گی. عدت کا معنی گنتی، گنتی پوری ہو جائے گی.
تو پھر کیا ہوگا؟ تکاملت العدۃ اتاہم جمیعا، سارے آ جائیں گے اور پوری فہرست رجسٹر میں جتنے نام ہیں سب کی حاضری ہوگی. ثم بدا بالاکابر فالاکابر، پھر اکابر سے گیم شروع ہوگی. سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ اونچے اونچے بولو ذرا، کون جائیں گے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا، ابن مسعود کہہ رہا ہے. اکابر، کبھی آپ اسمبلی کا اجلاس دیکھیں، یہ جتنے چھلے مچھے ٹماٹر ہیں یہ وہاں یہی کہ اس ملک کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی. کسی کا اکابر رضا خان، کسی کا اکابر ملا باقر، کسی کا اکابر ماسر مین، کسی کا اکابر کوئی، کسی کا اکابر کوئی. تو پہلے اکابر سے کام شروع ہوگا. بدا بالاکابر فالاکابر جرمن. اظہری کہتا ہے معنی شیعہ، شیعہ کا معنی ہے الذین یتبع بعضهم بعضا، بعض کی اتباع کرنے والے. ولیس کلهم متفقین، گروہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے. جیسے اللہ نے فرمایا الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں تفریق ڈالی بن گئے شیعے. فرقے ہو گئے. تو جنہوں نے دین میں تفریق ڈالی ہے ہو گئے سارے شیعے. اے کلو فرقۃ تکفر الفرقۃ المخالفۃ لها، لسان العرب، یعنی ایک مذہب پہ نہیں، گروہ. ایہم اشد علی الرحمن، جون سا ان کا زیادہ سخت ہوگا رحمان کے مقابلے میں. اتین، سرکشی میں. اتین کا معنی ہوتا ہے یہ وجود میں خشکی پیدا ہو جائے، بالوں میں خشکی آ جائے. اتین بڑھاپا ہے. جو بھی بڈھا شیطان ہوگا اللہ کا دشمن ہے، مشرک بڈھے پرانے بزرگ، ان سے ابتدا ہوگی. اتین کا یہاں معنی ہے نافرمان. ثم لنحن، پھر البتہ ہم اعلم، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان کو، ہم اولا بہا سلیہ، جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے، سلین، اول دخول کے، اولن داخل ہونے کے، جو زیادہ لائق ہیں ان کو ہم خوب جانتے ہیں. وہاں پر کسی سے جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہے کون پہلے جہنم میں داخل کرنے کے لائق ہے. سلین، دخول مرادے جلانا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی مگر واردها، وارد ہونے والا ہے اس جہنم کو. کان علی ربک، ہے اوپر تیرے رب کے، حتمن، لازمی چیز، قسمن، واجبن، مقضیہ، مقرر کی ہوئی. ثم، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو بچ گئے شرک سے، بنظر ہو، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، فیہا، اس جہنم میں، جسیا، گھٹنوں کے بل. ام منکم الا واردھا کی تفسیر مختلف ہے، توجہ فرماؤ ذرا. ام منکم، پہلی توجیہ، منکم کا خطاب
انہی کو ہے جو جہنم کے اردا گرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور جن کے اکابر فل اکابر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی قوم ضمیر کا مخاطب مشرکین اور کفار ہیں فقط، صرف یہ ہے۔ اور برود سے مراد ہے دخول، تو آپ معنی کر لو پورا، تم میں سے کوئی نہیں او مشرکو پہلے اولا بہا سلیہ، پہلے کون داخل ہوگا، بعد میں بچے گا کوئی بھی نہیں، کچھ پہلے داخل ہوں گے جہنم میں اور کچھ بعد میں، سب کے سب تم داخل ہوگے۔ کان علی ربک، یہ بات ہے تیرے رب کے ذمہ، حتمن قسمن واجبن، اس نے اپنے اوپر بطور قسم کے ضروری کر دیا کہ ہر مشرک کو جہنم میں داخل کرے گا، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو جو شرک سے بچتے رہے، اور چھوڑے رکھیں گے ظالموں کو جہنم میں جسین گھیسیاں کرتے ہوئے، یہ پنجابی معنی ہے، گھٹنے رگڑتے ہوئے جسیا۔ اب ذرا سمجھو، یہ پہلا معنی ہے جو سیاق کے بالکل مطابق ہے، اور قرآن پاک کے سیاق کی معنی یہی ہے۔ دوسری توجیہ ہے ام منکم، کم کا خطاب ہے سب انسانوں کو، ایھا الناس، سب انسان مومن بھی کافر بھی سب کو خطاب ہے۔ اور برود کا معنی عام ہے، برود عموم مجاز ہوگا، برود میں اس کے دو فرد ہوں گے، ایک فرد دخول ہے، ایک فرد عبور ہے، عبور جہنم عبور کرنا۔ تو یا ایھا الناس سے قوم ایھا الناس، آپ کے پاس کہیں حوالہ بھی ہوگا ایھا الناس، اور ہے نا ابن جریر کا لکھا ہے آپ کے پاس، ایھا الناس سب لوگ ہیں، اور جو مومن ہیں وہ جہنم سے عبور کریں گے۔ ادھر میدان محشر ہوگا، سامنے جہنم ہوگی اور جنت پار ہوگی، اس سے آگے جنت ہوگی، تو جہنم پر ایک پل ہے جس کو کہتے ہیں پل صراط، جو حدیث میں آیا ہے ادق من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس سے تمام مومنین گزر کے جائیں گے، اس پر کئی بجلی کی طرح گزریں گے، کئی سواروں کی طرح، کئی ہوا کی طرح، اور کئی پیدل، حسب مراتب اس پل سے عبور ہوگا۔ یہ دوسری توجیہ ہے، اور یہ توجیہ اس حدیث کے مطابق ہے جو مسلم وغیرہ میں ہے، جہنم کے پل والی۔ آج کے یہ نیچری وغیرہ منکرین حدیث اس پل کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں پل صراط کوئی نہیں، کیوں کہ پل صراط سے کہتے ہیں کیسے گزر سکیں گے، ہم کہتے ہیں تم فکر نہ کرو تم گزر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ایسا پل ہو، بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو، تو کیسے گزریں گے؟ ہم کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں وہ پل حق کے پل ہے جہنم پر، عبور کیسے ہوگا اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پل ہے۔ اور کہتے ہیں جی قرآن میں نہیں، میں کہتا ہوں یہ قرآن میں ہے۔ میں متعدد توجیحات کا بتا چکا ہوں کہ یہ توجیحات کوئی آپس میں نقیضین نہیں ہے، تضاد نہیں،
تو پہلی توجیہ کا حاصل کیا ہے؟ سارے مشرک جہنم میں جائیں گے، اور اس توجیہ میں بھی مشرک جہنم میں جائیں گے اور مومن جہنم پر سے جائیں گے۔ تو کون سا تضاد ہے؟ کوئی بھی نہیں، دونوں توجیہ ہو سکتی ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی سوال کرتے ہیں، آج کے سٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں پینٹ پتلون طبقہ کہ پل صراط کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں ذکر ہے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ جتنے ان کے اعتراض ہے نا جی فلاں چیز کا قرآن میں ذکر کہاں ہے، اللہ کے فضل سے ہم ہر چیز کا ماخذ قرآن بتا سکتے ہیں۔ ماخذ قرآن میں ہے، تفصیل بیان رسول میں ہے۔ تو اب جہاں بیان موجود ہے اور اس کا بیان آپ کی زبان نے کر دیا، تو اس میں کون سا استعالہ ہے کہ جناب جہنم سے گزریں گے کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ بالکل للڑوں والا اور معتزلہ والا، اگر آپ غور کریں موجودہ للڑ اور یہ پینٹ پتلون طبقہ اور پرانے زمانے کے روشن خیال معتزلہ، ان سب کا ذہن ایک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ایسے باریک پل سے کیسے گزریں گے؟ یہی سوال للڑ نہیں کرتے، روح جسم میں نہیں تو عذاب و ثواب کیسے ہوگا؟ بالکل ایک ہی چیز ہے، اور یہی بات معتزلہ نے کی۔ لیکن اہل سنت کا طریق یہ ہے کہ جہاں بات جتنی نصوص میں آ گئی ہم نے مان لی، اور جو زائد بات ہے جو کسی نص میں اس کی وضاحت نہیں ہے تو وہ بات، اس کی کیفیات وہ ہم نے سپرد کی ہے اللہ کے۔ ایمان ہے، پھر کیا ہے؟ تفویض۔ دونوں چیزیں ہیں۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سلامت قلب سے اللہ کے دربار میں پیش ہو تو سب سے احبت طریق یہ ہے کہ متشابہات میں مت پڑھو۔ متشابہات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنی بات قرآن و سنت نے بیان کی اس پہ ایمان رکھو، اور اس کی جو کیفیات ہیں یہ اللہ کے سپرد کر دو، ان میں کھوج کریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی کا یہ ذہن ہو کہ قیامت کے دن سالم ایمان کے ساتھ جائے تو ایمان کی سلامتی یہی ہے کہ جن حقائق، جن کیفیات کو کتاب و سنت نے بیان نہیں کیا اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، ظنیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، پل بھی ہے، اس سے گزرنا بھی ہے۔ کیفیت کیا ہوگی گزرنے کی یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں گزارے گا اپنی رحمت سے۔ جو نہیں مانتے تو وہ انشاءاللہ اس نہ ماننے کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے پل سے نیچے گریں گے۔ ہاں بھائی، کتنی توجیہیں میں نے کر دی ہیں؟ 2۔ باقی کچھ توجیحات آپ کے پاس حاشیے پہ ہیں، ساری توجیحات سمجھنا ضروری بھی نہیں۔ یہ دونوں توجیحات یہ بہترین توجیحات ہیں، اس لیے انہی کو ذہن میں رکھ لو۔ آگے عبارت بھی ہوگی کہ یہ کیا ہے جناب؟ برودها الجواز علی الصراط الممدود۔ اور اوپر کی عبارت پوری، واصلها بحاضر دونها، اس جہنم پر پہنچنے والا ہے اور حاضر ہونے والا ہے اس کے قریب، یمر بہل مومنون، جب مومن مواحد پل سے گزرے گا جہنم کہے گی جلدی کر، گزر مومنا، میری آگ بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مومن کے ایمان کی اتنی طاقت ہوگی کہ جب جہنم کی پل سے گزرے گا، جہنم جلانا تو دور کی بات ہے، خامدہ وہ ٹھنڈی پڑنے لگ جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ فرماتی ہیں جہنم سے آواز آئے گی جلدی کر، جلدی گزر جا، جلدی گزر جا۔
میرے جو شعلے ہیں ان کی تمادد ختم ہو رہی ہے، اور دنیا میں بھی پل صراط ہے۔ دنیا میں عقیدہ توحید کو کس سے تعبیر کیا؟ الصراط المستقیم۔ جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں قیامت میں انہی کے معانی ہوں گے۔ دنیا میں پل صراط کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور آخرت میں پل کیا ہوگی؟ وہ جہنم والا پل۔ جو دنیا میں پل صراط مستقیم پر چلتا رہا، آسانی سے ادھر ادھر ڈاما ڈول نہیں ہوا، تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور جو دنیا کے اس پل سے ہٹ گیا تو وہ اس پل سے بھی گر جائے گا۔ تو اصل یہ نہ سمجھو کہ صرف وہاں پل ہے، ہم اور آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ پل صراط کا راستہ ہے، اور اردا گرد سب گمراہیاں ہیں، سب ضلالتیں ہیں، اور آپ قرآن والے راستے پہ توحید کا راستہ ہے، یہ بھی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اور اس پہ چلنا بھی قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں۔ جو آدمی شرع صدر کے ساتھ اس سے گزر گیا وہ انشاءاللہ جہنم کا پل اسے نہیں روکے گا، وہاں سے اسی توحید کی برکت کی وجہ سے جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یارد الناس النار ثم یصدرون عنها بأعمالهم فاولهم، ایک وہ گروہ ہوگا جو گزرے گا کیسے کلام ہل بر کے، جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، بادل گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے، اس طرح جہنم کے پل سے گزر جائیں گے۔ ثم کر رہی ہے، اور گروہ ہوگا وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے، پھر اور گروہ ہوگا جو سوار کی رفتار سے، اور گروہ ہوگا پھر وہ کیا ہوگا کشد الرجل، ثم پھر وہ جیسے پیدل آدمی چلتا ہے اس طرح وہ گزریں گے اپنے اعمال مراتب کے اعتبار سے۔ سنن دارمی ہے اور 2852 حدیث ہے۔ بَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قول من قال، سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ یارد حل جمیع، یارد حل جمیع، سب کے سب وارد ہوں گے، مومن بھی اور کافر بھی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اول الاقوال؟ کہ یہ اسی حدیث کے مطابق ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ سب کے سب جہنم پر وارد ہوں گے، یعنی جہنم کو دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے۔ پھر مومن جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، مشرک جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جہنم کو ملاحظہ کریں گے اور جہنم کو دیکھیں گے۔ اور ایک چوتھا وہ کہتے ہیں جہنم کے اندر مومن بھی جائیں گے اور مشرک بھی جائیں گے، لیکن مومن جب جائیں گے تو جہنم ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور وہ جائیں گے سیر سپاٹے کے لیے کہ ذرا لیڈروں کے مکان بھی چیک کر لیں اور ان کے دیکھنے کی جگہ بھی چیک کر لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار بن گئی، اسی طرح جہنم مومنوں پر وہ برد اور سلام بن جائے گی، اور مومن جہنم میں جائیں گے صحیح، لیکن سیر شیر کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک توجیہ ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی مضبوط بنیاد نہیں ہے، بس توجیہ برائے توجیہ ہے۔ خیر، پھر ہم نجات دے دیں گے الذین اتقوا، اتقوا کے اوپر لکھا ہے الشرکا، نیچے بھی لکھا ہے الشرکا والکفر، زاد المسیر جلالین
وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو. اتقوا الشرک وهم المؤمنون. معلم ابن عباس کہتے ہیں المتقی هو الذی اتقى الشرک، متقی وہ ہے جو شرک سے بچ جائے. تمہارے ہاں تو متقی کے تصور اور ہے نا. اتقى الشرک یقول لا الہ الا اللہ وعلم ان الذی قالہ ابن عباس، اور یقین کر جو ابن عباس نے بات کی ہے، هو الحق الذی، وہی حق ہے جس کی دلیل صحت کی گواہی دیتی ہے کہ جب مشاہدہ کریں گے اس کا عذاب کا تو یہی لا الہ الا اللہ، یہی توحید ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو قیامت کے دن اصل نجات کا ذریعہ بنے گی توحید، اور یہی سبب بنے گی. تھوڑا سا ایک اشکال باقی ہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں جسین، گھٹنوں کے بل. اس پر اشکال ہے یا نہیں؟ تمہیں تو الحمدللہ نہیں ہے اشکال، اچھے لوگ ہیں. جہنم میں گھٹنوں کے بل کیا، جہنم میں تو مشرکوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. یہ گھٹنوں کے بل تو بیٹھے ہیں پوزیشن مجرمین والی میں جہنم کے اردا گرد. یہاں پر کیا جسیہ کہ جہنم میں بھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے. جہنم میں ایک جگہ رہ بھی نہیں سکیں گے. وہاں تو آگ کے لمبے ان کو اوپر لے جائیں گے، پھر نیچے لائیں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو یہ گھٹنوں کے بل کیسے برقرار رہیں گے کہ جسین؟ یہ اشکال ہے. جواب یہ ہے کہ ہم نجات دے دیں گے ان کو. یہ جو نظر الظالمین فیہا جسیہ ہے، یا تو اس سے مراد پہلی توجیہ پر مراد یہ ہے کہ فیہا یعنی وہ جو گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے جہنم کے قریب، اسی حالت میں فرشتے ان کو پکڑیں گے، گھٹنوں کی حالت میں پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی جسین کا تعلق بعد دخول کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے گرفتار کریں گے ان کو کہ وہ کیا ہوں گے، جسیہ، اور گرفتار کرتے ہی انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جسین ہوں گے بوقت گرفتاری. کچھ بات سمجھ آئی یا گئی؟ آپ بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ اچھا سمجھ آ گئی اس لیے نہیں بول رہے. واہ، سمجھ آ گئی اس لیے نہیں بول رہے. چلو اب میں سمجھ جاؤں گا بھائی. آپ نہ بولے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور بول پڑے تو سمجھ نہیں آئی. اب نشانی مقرر کر دیتی ہے. اب دیکھو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ شَكْوَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں پر ان کے آیاتنا، ہماری ایتیں، بینات، واضح الدلالات، قطعی الدلالات، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کون دو فریقوں کا بہتر ہے ادروے جگہ اور مکان کے، واحسن ندیا، اور کون بہتر ہے ندین ادروے مجلس کے. یہ تمام کفار کا مغالطہ ہے. کہف میں بھی گزرا اور مشترکہ مغالطہ ہے. وہ کہتے جب ان کو کھلی کھلی ایتیں سنائی جائیں جو بالکل صاف معنی والی ہیں تو آگے سے کیا جواب تو بنتا کوئی نہیں.
آگے کہتے ہیں دیکھو اسی پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کوٹھیاں کس کے پاس ہیں اور جھونپڑیاں کس کے پاس ہیں. مکان دیکھ لو، ہمارے مکان بھی دیکھو، اپنے مکان بھی دیکھو، ہماری مجلسیں ہمارے جلسے بھی دیکھ لو، اپنے جلسے بھی دیکھ لو، ہمارے جنازے بھی دیکھ لو، اپنے جنازے بھی دیکھ لو. رش کس کے پاس ہے، لوگ زیادہ کس کے پاس ہیں. یہ اس وقت کا کافر نہیں، ہر دور کے کافر کا یہ مغالطہ ہے. یہ اس لیے مغالطۃ الکفار آیت کا عنوان بھی یہ ہے کہ کفار کا مغالطہ. اور یہ مغالطہ اسی سے لگتا ہے کہ دیکھو جی دنیا کی دولت، دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی رونق کو معیار بنا دیا گیا حق اور باطل کا، کہ اتنا مال متاع دنیا اگر ہمارے پاس موجود ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ ہم پہ راضی ہے، اللہ ہم پہ راضی ہے اور اس لیے دیا. اور مسلمانوں کے پاس اور یہ اللہ کی شان ہمیشہ دیندار اور دین پر عمل کرنے والے اور انبیاء کا ساتھ دینے والے اکثر غریب غربا رہے ہیں، اور جو مالدار اور رجے پجے لوگ ہیں وہ مخالف ہی رہے ہیں. چودھری صاحبان یہ سب کے سب تجھے اللہ کی شان. اب وہ چودھری کہتے ہیں دیکھو اپنا لباس، اپنا گھر، اپنا مکان، ہماری کوٹھیاں، اپنی مجلسیں، ہماری مجلسیں یہ کس طرح پر رونق ہیں. اسی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون. آج امریکہ، برطانیہ اور جتنے سیکولر ممالک ہیں مغربی، اور جو پاکستانی وہاں جاتے ہیں تعلیم کے لیے آکسفورڈ میں، اور ان کی جا کے بلڈنگیں دیکھتے ہیں تو پیرس کا شہر دیکھتے ہیں، چائنا کی ترقی دیکھتے ہیں، امریکہ برطانیہ کے وہ ترقیاں دیکھتے ہیں، تو پھر ایمان تو پہلے کوئی نہیں ہوتا. تو وہاں جا کر کہتے ہیں ایسے مذہب کا جھگڑا ڈالا ہوا ہے. مذہب اگر ہوتا تو ان لوگ یہ تو دنیا میں جنت کے اندر ہے. ادھر جا کے نوکریاں بھی، چھوکریاں بھی وہاں دیکھتے ہیں. بھئی ہمارے ہاں تو ایسا کلر ہی نہیں ملتا جو ادھر ٹھنڈک میں ہم کلر دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو سر سید جیسا مستر بھی کہتا ہے کہ حوریں ادھر نہیں ہوں گی، یہ حوریں ہیں برطانیہ والی. تو حوریں یہ ایک دھچکا لگتا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا، ان کو بڑا دھچکا لگتا ہے دیکھ کر کہ یہ حق والے لوگ ہیں. اور اسی سے پھر اگلا کھانا شروع ہوتا ہے. مذہب کی ضرورت ہی نہیں. پھر آگے یہ مذہب مولویوں کی ایجاد ہے اور پرانے پتھر دور کے لوگوں کی ایجاد ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں مذہب کی کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور معیار ان کا یہی ہے. اور اگر نیچے طبقے میں آئیں تو وہ بھی یہی کہ طالب علم یہاں پڑھتے رہتے ہیں، اور جب کراچی، ملتان، لاہور کا چکر لگتا ہے بڑے بڑے مدرسے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے استری شدہ مولوی دیکھتے ہیں اور سارا کام ڈسکو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو ہم تو ایسے جنگل میں بیٹھے رہے. اگر یہ آل حق ہوتے تو ایسی بلڈنگیں، ایسے مکان رنگ روغن ہیں، ان کی لیٹرینوں کی رونق اور ان کے کنٹینوں کی رونقیں، کھانے، تو اکثر طالب علم بیچارے متزلزل ہو جاتی ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو ہم تو ایسے قرآن پڑھتے رہے. بات تو المحند والوں کی دیکھو یہ کس درجے کے پہنچی ہیں. تو یہ مغالطہ ہر گمراہ کا ہے، ہر گمراہ کا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں بڑے بڑے محدث بن کے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ان کو جہاں جنگل میں بٹھاؤ پھر ہم دیکھیں کہ ان کی محدثیت کہاں گئی. باپ مدرسے بنا گئے، مسئلہ چھپا چھپا کے عوام کو ساتھ ملایا، کیا شیعہ، کیا بریلر، کیا اہل حدیث سب کے، اور کیا ڈیلر
کیا طاغوت، کیا سیاست، ساری کھچڑی پکا کے اور رونقیں بنا کے پھر اوپر ڈکار بھی لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری کمائی اور دین کی محنت کا صلہ مل رہا ہے اور اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو لاکھوں طالب علم کیسے ہوتی، اللہ راضی نہ ہوتا تو بلڈنگیں کیسے ہوتی۔ تو کہتے ہیں جی اللہ، یہی مغالطہ ہر دور کے بے ایمانوں کو رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، یاد رکھ لو کثرت میں یار حق نہیں، ٹیپ ٹاپ میں یار حق نہیں، دنیا کا مل جانا میں یار حق اور اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں۔ اللہ قارون کو بھی دولت دیتا ہے، فرعون کو بھی دولت دیتا ہے۔ مت کوئی بڑی بلڈنگ دیکھ کے گمراہ ہونا، مت کوئی چوپڑا چوپڑا ملا دیکھ کے گمراہ ہونا۔ ہاں اصل بات ہے کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں جو کسوٹی ہے حق اور باطل کی، جو معیار ہے حق اور باطل کا۔ کوئی دوسری چیز، نہ استدراجات، نہ کوئی اور شعبدہ بازی، ہاں شعبدہ بازی اور استدراجات، فلانے پیر کی خوشبو آ گئی، فلانے پیر کی جناب ہوا میں اڑ رہا تھا، فلانا پیر پانی کے اوپر چل رہا تھا۔ کوئی پانی پہ چلے، ہواؤں میں اڑے اور اس کے سب سوراخوں سے خوشبو آئے، اگر وہ کتاب و سنت کا منکر ہے تو کٹر کافر شیطان ہے، ہاں مرعوب ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی دیکھو کہتے ہیں ای الفریقین خیر، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مولویوں کے منہ پہ نور ہے، سونے سونے مولوی ہے، اور ان کے مولویوں کے منہ پہ نور نہیں ہے۔ پہچان ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب ای الفریقین خیر، دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے؟ مقامہ، جگہ مکان میں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور سونے ادروئے مجلس کے، آسنو خیستہ سونا خوبصورت ادروئے مجلس کے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ فرماتے ہیں کتنے سوہنا نو برباد کیتا، کتنے بڑی بڑی مجلسوں والے، بڑے بڑے خیستہ چہروں والے سب چلے گئے۔ کم اہلکنا، اگر یہ حق کی دلیل ہوتی تو ان پہ عذاب نہ آتا، یہ سارے برباد ہو گئے ہیں۔ کم اہلکنا تخویف دنیاوی ہے، جواب اول الزامی ہے۔ فرمایا کتنے ہلاک کیے ہم نے کم کثرت کے لیے، ان سے پہلے من کرن جماعتیں، ہم وہ جماعتیں احسن و اساسا، وہ زیادہ احسن تھے، احسن تھے، احسن سمجھ گئے نا، زیادہ بہتر تھے ادروئے اسباب کے، ورئین اور ادروئے دکھلاوے کے، رئین ظاہری ٹیپ ٹاپ چمک دمک چوپڑ چاپڑ، ان کی چوپڑ چاپڑ بھی زیادہ تھی، سامان بھی زیادہ تھا، نمود ہیں تو ان کو برباد کر دیا۔ حاصل کیا نکلا کہ اساس یا چہروں کی رونق یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے، مجلسوں کی آبادی یہ حق کی دلیل نہیں، یہ سب ان کو برباد کر دیا۔ نیچے ذرا ایک حاشیہ پڑھو تمہاری آنکھیں کھلے۔ اے احسن منازلہ، کس کی گھر سونے، وارفع دوبارہ، اور کس کے گھر یہ مکان بہتر، وَأَحْسَنُ النَّدِيَّةِ وَهُوَ مجمع الرجال للحدیث، مجمع الرجال للحدیث،
حدیث کے لیے مجمع کس کا زیادہ ہے؟ حدیث کا معنی گپ شپ ہے گپ شپ، اور جو چودھری حکم پہ بیٹھ کے گپ لگاتی، ایک معنی اور بھی حدیث کا آ گیا گپ شپ، اہل حدیث اہل گپ شپ۔ اچھا، اے نادیہم اعمرو و اکثرو باردن بطارکن، ان کی مجلسیں لمبی تھی اور زیادہ تھی وارد ہونے والوں کے لحاظ سے، رات کو مہمانوں کے لحاظ سے، یعنون فکیف نکون ونحن بہذہ المثابہ علی باطل، یہ اصل شبہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اس درجے میں آ کر ہم کس طرح باطل ہو سکتے ہیں اتنی رونقوں کے سمیت۔ ابن کثیر آگے ہے مجلسن مجتمعا یوربا انہم، اے ذرا خیال کرنا، یوربا روایت کیا گیا ہے کہ کیا کرتے تھے سارے مشرک، یرجلون شعورہم، سیندے شیندے نکالتے، مانگ کیا بولتے ہو، بالوں کو سنوارتے، یرجلون شعورہم، بالوں کو سنوارتے تھے اور تیل شیل لگاتے، یدہنونہا، بالوں کو تیل چوپڑ چاپڑ کرتے، ویتطیبون، اور خوشبوئیں لگاتے تھے، ویتزینون، ہیں سرمے شرمے، پاؤڈر سرخی، ہیں کریمے شریمے، یتزینون، آ گئے نا سارے، یہ آج کی عادت نہیں پرانی چلی جائی ہے، زینت اختیار کرتے، فاخرہ، ثم یقولون ذالک لفقراء المؤمنین، پھر جو فقیر مومن تھے ان کے پاس آتے، یریدون بذالک، اور ان کو کہتے دیکھو ہمیں بھی دیکھ لو، اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، یریدون، وہ اس سے ارادہ کرتے تھے وہ خیریت حال کا اور احسنیت کا، کہ لا مما لا يقبل الانکار وان ذلک لکرامتہم علی اللہ وزلفا ہم عندہ، وہ کہتے تھے دیکھو اللہ کے ہاں ہم معزز لوگ ہیں اور اللہ کے قریبی لوگ ہیں، تب یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیل شیل لا کے، میک اپ کر کے اور بن جن جڑ کے مومنوں کے پاس آتے، کہتے کرو اب تقابل، تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں، پھر استدلال کرتے اپنی حقانیت پر۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی صورا، صورتیں شورتیں۔ اسی طرح مالک کہتا ہے اساساً برئین اکثر اموالا و احسن صورا، آسانو 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 آسانو، شکلیں کس کی خوبصورت ہیں، یہ بھی دیکھ۔ آج ایسا نہیں ہوتا، یہی نور، رونقیں، شکلیں ہیں، حالانکہ اگر آدمی غور کرے تو مشرک کی اندر سے شکل بالکل خنزیر کی طرح ہوتی ہے، باندر کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا اب تحقیقی جواب، قل من کانا، اوپر تھا رد الزامی، الزامن ذکر کیا، اب ہے تحقیقاً۔ تحقیقاً کا معنی کیا ہے؟ حکمت بیان ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ مال کیوں دیتا ہے، ان کی شکلیں صورت کیوں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ فرمایا قل من کان فی الضلالۃ، اس جواب کا حاصل ہے امحال المجرمین، مجرموں کو مہلت دینا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی مجرم کو فی الفور نہیں پکڑتا، اس لیے کہ اسے اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ مجرم کو خوب کھانے پینے کی آزادی دیتا ہے،
عیش و عشرت کی آزادی دیتا ہے بدبخت آدمی وہ ہے جو اللہ کی ڈھیل سے مغالطہ کھا جائے، اللہ کی مہلت سے۔ تو مشو بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اللہ کے حوصلوں پہ کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا، وہ حوصلے والا ہے، اس کے حوصلوں پہ ٹھگی نہیں ہے، ٹھگی نہ لگ جائے۔ دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، وہ جب پکڑتا ہے تو چیخنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا یہ جو کافروں کو ڈھیل دی ہے یہ اس کی رحمت بھی ہے، وہ رحمان ہے، اور امحال رحمان کی رحمانیت کا تقاضا ہے تاکہ مجرم کو پورا موقع دیا جائے۔ قول من کان فی الضلالۃ، فرما دیجئے جو شخص ہو فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیمدد، یہ انشاء خبر کے معنی میں ہے۔